نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا، مسلمانوں پر ایک ایسا وقت اور ایسا زمانہ آئے گا کہ کفار مسلمانوں پر ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے کھانے پر کھانے والے اکٹھے ہوتے ہیں۔ دسترخوان پر کھانا کھانے والے جس طرح اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ایک دوسرے کو اکٹھا کرتے ہیں دسترخوان پر، فرمایا کفار بھی ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو کھانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے کہ جس طرح کھانے پر ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے، جس طرح کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، تو مسلمانوں کے خلاف یہ کفار، یہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھا جائے، اس حدیث کا آج اگر مشاہدہ کیا جائے تو آج وہی دور ہے، الکفر ملت واحدہ کا ایک سما ہے، ایک نقشہ ہے کہ ہر طرف سے یہود و نصارہ، عیسائی، مشرکین، یہودی، مجوسی، جتنے بھی کافر ہیں، یہ ساری کی ساری کفریہ طاقتیں، یہ سارے کے سارے کفار آج جس چیز پر سب اکٹھے ہیں، متفق ہیں، مذہب مختلف ہے، عیسائیوں کا طور طریقہ مختلف ہے، یہودیوں کا طور و طریقہ مختلف ہے، مجوسیوں کی عبادت کا طور و طریقہ مختلف ہے، خدا بھی علیحدہ علیحدہ ہے، خدا بھی سب کا ایک نہیں ہے، یہودی کا مذہب اور ہے، مجوسیوں کا خدا اور ہے، جو ہے ہر کسی کا خدا بھی اپنا ہے، ہر کسی کا مذہب بھی اپنا ہے، ہر کسی کا طریقہ بھی اپنا ہے، لیکن کسی طریقے کے اندر بھی وہ متفق نہیں ہے، کسی بات پر بھی متفق نہیں ہے۔ اگر وہ متفق ہے تو وہ کفر، اگر متفق ہے ساری کفریہ طاقتیں اگر متفق ہیں تو وہ اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کا نام و نشان اس دنیا سے ختم کیا جائے، مسلمانوں کو جینے کا حق نہ ہو، مسلمان جہاں پر اہل ایمان اکٹھے ہوں وہاں پر ان کو بموں اور دھماکوں سے اڑا دیا جائے، یا اس زمین کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، ان کا نام و نشان ختم کر دیا جائے۔ جہاں پر یہ اللہ کا نام لے، اپنے اسلام کا نام لے، تو وہاں پر ان پر جو ہے الزامات لگا کے، ان کو جو ہے طعن و تشنیع کر کے، گرفتاریاں کر کے، ان کو جیلوں کے اندر قید و بند کی صعوبتوں کے اندر بند کر دیا جائے، ان کو طرح طرح کی مشقتیں اور اذیتیں دے کر ان کو اپاہج کر دیا جائے، طرح طرح کے مظلوم جو ہے ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کی جو ہے ٹوپی اور پگڑی کو دیکھ کر، ان کے جو ہے دین اور اسلام کو دیکھ کر، یہ ساری کفریہ طاقتوں پر لازم ہے کہ جہاں پر ان ٹوپی والوں کو، ان پگڑی اور داڑھی والوں کو دیکھیں تو وہاں پر ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ آج پوری عالمی طاقتیں، کفریہ طاقتیں اسی بات پر زور دے رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ایک بدنام نام دیا جائے، دہشت گردی کا نام دیا جائے کہ مسلمان دنیا کے امن کو تباہ کرنے والی قوم ہے، مسلمان یہ دہشت گرد قوم ہے، یہ اہل ایمان، یہ ان کا چہرہ جو ہے، یہ ان کی پگڑی، یہ ان کی داڑھی، یہ ان کا لباس، یہ دہشت کا نشان ہے، یہ دہشت گردی کا نشان ہے۔ تو اس طرح کے الزام لگا لگا کے، اس طرح کے پروپیگنڈے کر کر کے، میڈیا کے زور پر، عالمی قوتوں کے زور پر آج مسلمانوں کو بدنام کر کے جو اہل حق ہے ان کے ایک خاص طبقے کو آج انگریز نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ طبقہ دہشت گرد طبقہ ہے، یہ طبقہ اسلام کا مخالف، یہ طبقہ جو ہے دنیا کے امن کا مخالف طبقہ ہے، یہ جدت پسند نہیں ہے، یہ شدت پسند طبقہ ہے۔ تو اس طرح کے نام دے کر ایک خاص طبقے کو جو اہل حق کا طبقہ تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساری کفریہ طاقتوں کا آج زور اسی بات پر لگ رہا ہے، ان کی سوچ، ان کی فکر وہ اسی بات پر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کیا جائے، اس صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے، ان کو بدنام کر دیا جائے، یہ سر اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ جہاں پر یہ سر اٹھائیں، جہاں پر یہ اکٹھے ہوں، جہاں پر یہ اپنے دین کی آواز کو بلند کریں، اپنے مذہب کی آواز کو بلند کریں، تو وہاں پر ان کو اڑا دیا جائے، بموں کے ذریعے ان کو اڑا دیا جائے، وہاں پر آگ کے ذریعے دہشت گردی پھیلا کے وہاں پر مسلمانوں کو بدنام کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس بات پر سارے کفر، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، جس طبقے سے بھی ہیں، تو اس بات پر وہ متفق ہے،
اس بات پر اکبر الہ آبادی نے کیا کہا تھا کہ رپٹ درج کرائی ہے جا جا کر یاروں نے تھانے میں، رپٹ درج کرائی ہے جا جا کر یاروں نے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، کہ اس زمانے میں خدا کا نام لینا، اپنے دین کی حق بات کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنا، یہ سب سے بڑا جرم بن گیا ہے، یہ سب سے بڑی دہشت گردی بن گئی ہے۔ دہشت گردی نام کس چیز کا ہے؟ دہشت گردی ہے کون؟ کرتا کون ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان کے اسباب کو چھوڑ کر، ان کے مضر جو کیڑے ہیں دہشت گردی کے، ان کو چھوڑ کر جس کی طرف جانا چاہیے تھا، آج امریکہ، عالمی طاقتیں، وہ ساری اس بات پر زور دے رہی ہیں، سب کا اس بات پر زور ہے۔ امریکہ آج ہمارے بے حس مسلمانوں کا ہر وقت یہی ذہن سازی کرتا ہے کہ یہ اہل حق، یہ اہل اسلام، یہ دین والے، یہ پگڑی والے، یہ ٹوپی والے، یہ دہشت گرد ہے، اور یہ دہشت گردی کی وبا، یہ دہشت گردی کا خطرہ، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اس وبا کے اندر، اس لپیٹ کے اندر صرف امریکہ نہیں آئے گا، اس لپیٹ کے اندر پاکستان بھی آئے گا، اس لپیٹ کے اندر دوسرے ممالک، عرب ممالک بھی آئیں گے۔ تو اس طرح سے بے حس اور بے جرت مسلمانوں کی، منافق حکمرانوں کی اس طرح امریکہ نے ذہن سازی کی، اب ہمارے بے حس اور منافق حکمرانوں نے یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، اس بات سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ آخر دہشت گردی نام کس چیز کا ہے، یہ دہشت گردی کب تک رہے گی؟ 2 سال رہے گی، 4 سال رہے گی، یا جب تک یہ پگڑی اور داڑھی، یہ ٹوپی اور یہ سنت جب تک رہے گی؟ کیا اس وقت تک یہ تمہیں خطرہ لاحق رہے گا؟ کیا اس وقت تک یہ دہشت گردی رہے گی؟ کیا اس وقت تک تمہاری یہ مہم جاری رہے گی؟ کوئی سبب نہیں پوچھا کہ کس وجہ سے دہشت گردی ہے، کس وجہ سے یہ خاص طبقہ داڑھی اور پگڑی والا دہشت گرد ہے، اس کو دہشت گرد کیوں کہا جا رہا ہے، آخر اس نے کون سی بمباری کی ہے، آخر اس نے کون سا ناحق قتل کیا ہے، آخر اس نے کس ملک پر چڑھائی کی ہے، کس ملک پر قبضہ کیا ہے، آخر اس نے کون سا جرم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو دہشت گردی کا نام دے کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پر بھی اہل حق اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں پر بھی اہل حق کہیں سے آواز اٹھاتے ہیں تو پہلے کوشش ہوتی ہے امریکہ جیسے حکمرانوں کی کہ انہی کے اپنے غلام جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں، امریکہ کے غلام، امریکہ جو پہلے لطیفہ ہے نا کہ ہمارے سندھ کے اندر یہ رواج ہوتا تھا، سندھ کے اندر یہ رواج ہوتا تھا کہ چودھری صاحب سال کے آخر کے اندر وہ اپنے شکار پر نکلتے تھے، شکاری کتے رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ شکار پر نکلتے تھے۔ جب چودھری نے شکار کے لیے جانا ہوتا تھا تو عام اعلان کرتا تھا کہ آج چودھری صاحب نے شکار پر جانا ہے، جس نے ساتھ چلنا ہو اپنا کتا بھی ساتھ لے کر آئے، تو سارے خوش ہوتے تھے۔ وہاں پر جو بھنگی بھی ہوتا تھا وہ بھی کتا اپنا ساتھ لے کر آتا تھا کہ آج میں نے چودھری صاحب کے ساتھ شکار کے لیے جانا ہے، چودھری صاحب نے بلایا ہے۔ وہاں پر یہ جملہ مشہور ہوا کہ آج چودھری صاحب نے بلایا ہے، مجھے بھی جانا ہے، میرے کتے نے بھی جانا ہے، اور ٹوکرا بھی کمانا ہے۔ وہاں پر جب شکار کے لیے سے واپس آتے تھے، شکار کر کے جب مالک اپنے ساتھ اپنے کتے کو لے کر آتا تھا تو چودھری صاحب واپسی پر ان کو پھلوں کا ٹوکرا انعام کے طور پر دیتا تھا۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ میں نے بھی جانا ہے، میرے کتے نے بھی جانا ہے، اور ٹوکرا بھی کمانا ہے۔ تو آج ہمارے چودھری صاحب امریکہ کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے اپنے چیلوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے تابع داروں کو اس بات پر لگا دیا ہے کہ مسلمانوں کا شکار کرنا ہے، مسلمانوں کے شکار پر، داڑھی اور پگڑی والوں کے شکار پر نکلنا ہے۔ اب یہ بھی خوشی سے چل پڑتے ہیں، میں نے بھی جانا ہے، میرے کتے نے بھی جانا ہے، ٹوکرا بھی کمانا ہے۔ یہی ڈالر کما کر ٹوپی اور داڑھی پگڑی والوں پر حملے کرائے جاتے ہیں، یہی ڈالر لے کر اپنی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو وہاں پر فروخت کیا جاتا ہے، یہی ڈالر کے ٹوکرے لے کر اپنی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، یہی ڈالر اور ٹوکرے لے کر مسجدوں پر بمباری کروائی جاتی ہے، یہی ڈالر کے ٹوکرے لے کر مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو سوراخوں کے پیچھے بند کیا جاتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہی ڈالر کے ٹوکرے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ کون سا ملک ایسا ہے، دنیا کا کون سا طبقہ ایسا ہے
کہ جہاں پر اسلام کی وجہ سے بد امنی پیدا ہوئی ہو، جہاں پر اسلام اور مسلمانوں کی وجہ سے جو ہے یہاں پر دہشت گردی پھیلی ہو، دنیا کا کوئی طبقہ اگر امریکہ دکھا دے، دنیا کا کوئی طبقہ اگر کسی طبقے پر کسی جگہ پر بھی مسلمانوں کی وجہ سے دہشت پھیلی ہو، مسلمانوں کا جو اسلام ہے یہ تو امن کا درس دیتے ہیں، مسلمانوں کا تو اسلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مسلمانوں کو جہاں پر جہاد کے لیے بھیجا جاتا تھا تو مسلمانوں کو یہ ہدایات جاری کی جاتی تھی کہ تم نے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں دینی، بوڑھوں کو نہیں کچھ کہنا، عورتوں کی عزت کا خیال رکھنا ہے، چاہے وہ کافروں کے بچے ہیں، چاہے وہ کافروں کے بوڑھے ہیں، چاہے وہ عورتیں کافروں کی عورتیں ہیں، لیکن اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ مسلمانوں پر عورتوں کی بھی عزت لازمی ہے، بچوں پر شفقت بھی لازمی ہے اور بڑوں کا احترام بھی لازمی ہے، تو اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے۔ تو آج دیکھیں امریکہ جو امن کی رٹ لگا کر دہشت گردی پھیلانے والا، دنیا کے ہر طبقے پر دہشت گردی پھیلانے والا، دوسروں کو کہتے امن پھیلاؤ، دوسروں کو کہتے امن کا درس دو، امن کر کے خود یہی کرتا ہے، لوگوں کی عزتوں کا ڈاکہ یہی ڈالتا ہے۔ آج بھی دیکھ لے ہماری کتنی ماں بہنیں امریکہ کی جیلوں کے اندر پڑی رہی ہے، ہماری بہن عافیہ صدیقی کو 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ آج ان درندوں کے ہاتھ کے اندر ہے۔ کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں بنانے والا امریکہ جو سب سے زیادہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بنانے والا ہے، سب سے زیادہ انسانی حقوق کی آواز بلند کرنے والا ہے، انسانی حقوق کا درس دینے والا ہے، کیا اس کو یہ انسانی حقوق نظر نہیں آتے؟ کیا اس کو یہ جو ہے انسانی حقوق کی پامالی نظر نہیں آ رہی کہ کتنی زیادہ پامالی ہو رہی ہے، کتنا زیادہ انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، چھوٹے سے طبقے پر بمباری کر کے اس کو اڑا دیا جاتا ہے؟ تو یہاں پر دہشت گردی نہیں نظر آتی، یہاں پر عالمی سطح پر آواز نہیں اٹھتی۔ اگر کوئی بلی کا بچہ بھی مر جاتا ہے امریکہ اس کے خلاف بھی آواز اٹھاتا ہے کہ یہ بھی پوالی ہوئی ہے، ایک جان کو تلف کیا گیا ہے۔ وہ امریکہ جو ایک بلی کے بچے پر آواز اٹھاتا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کے ملک کے اندر ہمارے علماء، ہمارے طلباء، ہمارے جو ہے نوجوان طبقہ جو ایک بے اسلحہ ہے، بغیر اسلحے کے آیا ہوا ہے، بغیر ہتھیار کے ہوا ہے، اپنے دین اور اسلام کی بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، ان علماء کو، ان معصوم بچوں کو بمباری کے ذریعے اڑا دیا جاتا ہے۔ نہ امریکہ بولتا ہے، نہ میڈیا بولتا ہے، کسی کے کان کے اندر آواز تک نہیں جاتی